السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دی بابرکت اور مقدس کلام دے اندروں سورت النساء آیت نمبر 113 اور سورہ علق 30واں پارہ اس دیا ابتدائی 5 آیات اس وقت تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، منو شرع صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور سب نو سن سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے پہلی آیت کریمہ اندر ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، اللہ تعالیٰ نے تواڈے اوپر کتاب اور حکمت نو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آپ تے نازل فرمائی اور نال فرمایا والحکمہ، اور حکمت، حکمت کیا ہے؟ حدیث ہے۔ کتاب اور حکمت جس طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے،
اسی طرح آپ دی جو شریعت آپ دیا احادیث نے وہ بھی آپ نے نازل فرمائی ہے، اور آیت کریمہ اس دی دلیل ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اس نو وحی جلی کیا جاتا ہے قرآن پاک، اور جو حدیث ہے وحی خفی، اللہ تعالیٰ کدی وہ جبریل امین دے ذریعے بات پہنچا دینے اور کدی ڈائریکٹ دل دی اندر اللہ تعالیٰ القاء فرما۔ پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال کسی بات کی تشریح بیان نہیں کر دے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی آپ نو قرآن عطا فرمایا اور اس دا بیان بھی عطا فرمایا، یعنی اس دی تشریح اور وہ آپ دیا حدیث نے، اور آگے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ پاک نے تو انو وہ کچھ سکھایا جو تسی پہلے نہیں سی جان۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ دا تواڈے تے بڑا وڈا فضل ہے کہ جس اللہ نے تو انو وہ سکھایا ہے جس دا علم نہیں سی۔ کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ کسے نو کوئی چیز سکھائے، کسے کو علم آئے، یہ اللہ دا فضل ہے۔ جو میں تواڈے سامنے بات بیان کرنا چاہنا، دینی علم، قرآن حدیث دا علم، یہ اللہ دا بہت بڑا فضل ہے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور دیکھیے پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی دے موقع تے اللہ پاک نے جو کلمات ارشاد فرمائے، اقرا، اے محبوب جی پڑھیے، تو پڑھن دی اہمیت ہے، اور فرمایا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب دے نام نال پڑھو جس نے پیدا فرمایا، خلق الانسان من علق، جس اللہ نے جمے ہوئے خون تو انسان نو بنایا، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، پھر فرمایا تیرا رب جو ہے بڑی عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان نو قلم دے ذریعے سکھایا۔ سبحان اللہ، اے دیکھو نا علم، قرآن پاک اندر اس دی بڑیاں دلائل، علم الانسان ما لم یعلم، پھر انسان نو او کچھ سکھایا جو نہیں سی جاندا۔ اے دیکھو نا جڑے نہیں سکھ دے یا سکھن دی کوشش نہیں کر دے، او بتاں نو رب بنا کے بیٹھے۔ تو انو اللہ تعالیٰ نے ایک علم عطا کیتا ہے کہ تو انو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انو علم عطا کیتا ہے کہ اسی سجدہ کس نو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے، ورنہ جاؤ بتاں نو سجدے نہیں ہو رہے۔ 1.5 ارب دے قریب ہندوستان دے اندر لوگ نے، وہ 1 ارب لا لو ہندو نے، تے وہ کی کر رہے ہیں، PhD ہے تے وہ بھی بت کے جھک رہا ہے جڑا آپ ہی بت بنایا۔ اور میں ایک تصویر بھی دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، بہرحال بارشاں تے بہت ہوئی ہیں دبئی، انہاں دا جڑا بھگوان ہے وہ بارش دے پانی چ رڑدا پھردا ہے، لیکن پھر بھی ایڈے بیوقوف نے، انہوں مشکل کشا تے حاجت روا تے سجدے کرنگے۔ تو انہوں اللہ پاک نے سکھایا ہے کہ تسی صرف اپنے الحی القیوم رب دے سامنے چک دے ہو، یہ علم ہے جو اللہ نے تو انہوں عطا کیا۔ ورنہ اگر انہا بھی علم نہ ہوئے تو میں مثال دے چکے ہیں، جاؤ چائنا اندر، جاؤ جاپان اندر، سارے بدھے دے پجاری نے، بدھو جنہوں سے کہنے ہے ہی بدھو ہے فلانا، انہوں دا مذہب ہی بدھا، بدھے نو مندے نے، اور اس نو جناب بے شمار، میں پچھلے دن ٹیکسلا گیا، انہوں دی 2000 سال پہلے پرانی جڑی یونیورسٹی سی، اوتھے بھی انہوں دی عبادت دے جب جڑے طریقے نے وہ بیٹھ کے کر دینے، اور ایک اوتھے انہوں نے بت بنایا، وہ دی جڑی ناف ہے نا، اوتھے انہوں سوراخ کیتا ہے، جڑے وہ جاپان وغیرہ یا باہر دے ملکاں چ لوگ آندے نے، وہ سوراخ دے وچ اے اپنی انگل داخل کر دے، جنہوں کوئی بیماری ہوئے جی اے جڑا بت ہے وہ دی بیماری دور کر دیتا ہے۔ ایمان نال دسو، اے جے اوتھے بڑے بڑے سائنسدان قسم دے لوگ، انہوں نے بھی علم ہے نہیں کہ شفا دینا اللہ کون ہے، بولو یار، احمد تو اللہ نے سکھایا ہے، تسی کی آندے ہو، اللہم اشف مرضانا، اے اللہ تو ساڈے مریضاں نو شفا عطا فرما، وہ آندے نے اے شفا دے، اور میں آپ دیکھ کے آئے کتنی جہالت، اور تواڈے پھر کلمہ پڑھن والے کتنی جہالت ہے، بیبیاں بیٹھیاں نے کپڑا وچھا کے تھلے کہ بیری تو بیر ڈگے گا کہ پتہ ڈگے گا، یہ بھی میں اکھاں نال دیکھیا، سلطان بہو چلے جاؤ،
5 6 بیبیاں تھلے کپڑا وچھایا, انتظار ہو رہا ہے کہ ہن بیر ڈگے گا تے بیٹا ہوئے گا, پتہ ڈگے گا تے بیٹی ہوئے گی. یہ جہالت ہے. تانوں پتہ ہے کہ اولاد دین والا کون ہے؟ علم ہے. یہ اللہ نے تانوں کڈا فضل کیتا. جی اینا بھی علم نہ ہوئے نا تے بندہ ایڈی گمراہی چ گردا ہے کہ پتیاں کو منگدا ہے تے بیریاں کو منگدا ہے تے بتاں دے جناب جا کے اوتھے ہے اللہ اکبر نہ کو سوال کردا ہے. علم ہے. تاں ہی اللہ نے فرمایا اللہ نے تانوں ایسا علم دیتا ہے, اللہ دا بڑا فضل ہے کہ اللہ دی پہچان ہو گئی. اگر یہ پہچان نہ ہوندی تے تسی بھی اے جناب جا کے بیریاں تھلے ڈگ دے, تسی بھی قبراں تے ڈگ دے. یہ اللہ دا بہت بڑا فضل, بہت بڑا کرم ہے کہ تسی کہندے ہو سارے کام سوارن والا کون ہے. یہی تو علم ہے. یہی تو میں بات دسنا چاہ رہا ہوں. فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ سکھا دیتا ہے اور لوگوں تو انہیں سکھایا ہے قرآن و حدیث نے کیسی اطاعت کرنی ہے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی. سانو قرآن حدیث نے سکھایا ہے کہ صحابہ کرام دا احترام کرنا ہے, اہل بیت کرام دا احترام کرنا ہے, اولیاء کرام دا احترام کرنا ہے, والدین دا احترام کرنا. جاؤ جنہوں نے سمجھ نہیں آئی اسی انہوں نے بڑی مثالیں بھی دینے ہیں. فرانس ہے جی, بڑے ملک ترقی یافتہ نے, بابا بڑھا ہو گیا جا کے انہوں نے داخل کرا دیتا. جاؤ جی اے اولڈ ہاؤس کوئی خدمت نہیں, نہ کسی نے ماں دا پتا نہ باپ دا پتا. ایسی تہذیب کیا تہذیب ہے کہ جس نے ماں باپ دی عزت دا بھی پتا نہیں. تو انہوں پتا ہے کہ ماں باپ نو اف بھی کہنا. یہ تو اللہ نے علم سکھایا. یہ اللہ کا تھوڑے تے کرم نہیں, تسی انہوں نے پیر تے باندھے ہو, تسی انہاں واسطے انتظام کر دو. جتنا زیادہ بوڑھا ہو جائے ہاسپٹل اتنے کھڑے ہو, خدمت کر رہے ہو, دبا رہے ہو, آخری سانواں تے بھی ہے دعاواں کر رہے ہو. کنے سکھایا ہے؟ یہ اللہ دا قرآن اور حدیث ہے کہ جس نے ادب سکھایا ہے, احترام سکھایا. اوتھے تے پتہ ہی کوئی نہیں. اولڈ ہاؤس بھیج دیو جی, چلو جی کوئی ایسی حیثیت مر گیا پتہ ہی کوئی نہیں. کئی دن انہوں نے جناب سرد خانے چ رکھ دینا, کوئی پتہ نہیں یہ واسطے دعا ہے نہیں ہے, چونکہ ایمان نہیں ہے, علم نہیں ہے. تو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اس نو اللہ نے قرار دیتا ہے کہ اللہ نے تانوں یہ سارا کچھ سکھایا ہے. تسی پاکیزہ ہو, تانوں یہ پتہ ہے کہ غسل کدوں فرض ہے, تانوں یہ پتہ ہے کہ جسم دے کیڑے بال نے جو کاٹنے 40 دنوں دے اندر اندر زیادہ تو زیادہ ہوتی حد ہے, ورنہ انسان جو ہے پاک نہیں رہ سکتا. ورنہ جاؤ سکھاں نو دیکھو کتنے گندے لوگ نے. اسی طرح غیر مسلم نہ انہوں نے غسل دا پتا نہ, ویسے ظاہر انہوں نے واش رومہ دیکھو بڑیاں صاف, انہوں نے گھر ویکھو صاف, لیکن آپ گندے نے, آپ علم ہی نہیں, طہارت ہی کوئی نہیں. یہ سارا کچھ اللہ نے تانوں سکھایا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. اور آئیے میں چند منٹ نے اس کے اندر تانوں دسنا چاہنا علم دی کتنی اہمیت ہے. علم ہے تے توحید ہے, علم ہے تے سنت ہے, علم ہے تے پاکیزگی ہے, علم ہے تے ادب ہے, احترام ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں. آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے خود فرمایا محبوب جی علم تے ایسی شے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ کو لو دعا کریا کرو اللہ میرے علم اندر اور اضافہ فرما. یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں اپنے محبوب نو جنہاں کو کائنات تو ود علم ہے, پوری کائنات تو زیادہ علم نبی کریم نے صلی. پھر بھی فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے اللہ منو اور زیادہ علم عطا فرما. اور سنیے اللہ پاک دا قرآن, اللہ پاک فرما دینے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اللہ فرما دینے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی تہاڈی طرف اپنا حکم نازل کیتا ہے, تسی اس تو پہلے کتاب ایمان نہیں سو جان دے, اسی تانوں سارا کچھ ہی سکھا دیتا ہے. اللہ نے نور عطا فرما دیتا ہے, نور اور کتے فضل اور کتے کرم. اللہ نے سکھان نو میں نور بنایا, تواڈے لئی فضل عظیم بنایا, اپنی رحمت بنائی. اور کتے اللہ فرما دینے تو جو کرنا قرآن پاک ہے, اللہ پاک دا قرآن سننا ایک اور مقام. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بیان کیتا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن خطیب بنے نے, خطبہ دے رہے نے, تے کسے سوال کیتا ہے آج کون سب تو بڑا عالم ہے اس وقت دے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں. اللہ پاک نے جملہ پسند نہیں آیا. اللہ فرماندے نے اے موسیٰ جی میں تانوں ایک بندہ دکھا دیاں گا
جدے کول ایسا علم ہے جڑا تواڈے کول بھی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فوراً پتہ لگا نا کہ اللہ دی طرف رجوع کیتا تے کہنے لگے یا اللہ ٹھیک ہے میں اس بندے نو ملنا چاہنا وہ کوئی نشانی۔ پھر اس سورہ کہف اندر اللہ نے پورا واقعہ تفصیلی بیان کیتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام والا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیتا ہے، خضر علیہ السلام کو چلے گئے، 3 عجیب واقعات ہوئے نے۔ کشتی دا پھٹا توڑیا ہے، اگے جا کے ایک بندہ قتل کیتا ہے، اگے جا کے بغیر پیسے دے دیوار کھڑی کر دیتی ہے ایسی بستی والیاں دی جنہ مہماناں نو کھانا بھی نہیں سی کھلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 باری اعتراض کرتا ہونا کہ ایسی بولنا نہیں، جو میں کرا بعد ہی دساں گا، لیکن گل ہی ایسی سی بول پے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تیسری باری اور استاد نے بھی کیا کہ ہن ھذا فراق بینی و بینک، اے تیرے میرے درمیان فرق ہے، واپس چلے جاؤ۔ پھر انہاں دسیا کہ پھٹا کیوں توڑیا ہے، پھر وہ سارا واقعہ تواڈے ذہن اندر آ گیا ہے، وقت نہیں میں تفصیل اندر جاواں، لیکن جڑی بات میں کرنا چاہنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا سفر کیتا ہے علم حاصل کرنے واسطے۔ یہ اللہ دے پیغمبراں دی سنت ہے کہ علم جتوں ملے ادھر تر پہ سفر شروع کر دیتا ہے۔ اور حضرات توجہ کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام حسن دی وجہ تو جیل چلے گئے، پورا واقعہ ہے، پوری سورت یوسف ہے۔ حسن دی وجہ تو ازمائش آ گئی ہے، زلیخا نے جناب پھنسا کے جیل اندر پہنچوا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے ایسا علم عطا کیتا سی، خواباں دی تعبیر دا سبحان اللہ۔ علم دی وجہ تو اللہ پاک نے جیل وچوں کٹ کے تے وزیر خزانہ بنا چھڈیا۔ حسن دی وجہ تو ازمائش آئی، جیل چ رہے کئی سال رہے تے نجائز ہی رہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے علم دی وجہ تو اللہ اکبر انہاں نو دوبارہ وزیر خزانہ بنا چھڈیا، دنیا چ قید پہ گیا۔ دنیا جناب آ کے سوال کر رہی ہے، مال دیو، گلہ دیو، گندم دیو، کھان نو اناج دیو، اور یہ تقسیم کر رہے نے۔ حضرات پتہ چلیا علم دی کیسی فضیلت ہے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے اے کائنات لوگو وعلم آدم الاسماء کلھا، جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا کرنا چاہیا نا تے فرشتیاں نے کہا یا اللہ اے بندے پیدا کرنے، انسان بنانے، انہاں لڑنا بڑا ہے تے تیری نافرمانی کرنے کی عبادت تیری اسی بھی بڑی کرنے ہیں۔ اللہ فرماندے نے جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، بس اللہ نہیں فرمایا۔ پھر اللہ پاک فرماندے نے اچھا آؤ فرشتے ہو میں تواڈے کولوں کچھ پوچھنا چاہنا، تسی دسو۔ اور فرشتیاں نو جڑی شے رب سکھائی نہیں، فرشتیاں نو بھی علم بولو انہوں نے پتہ ہی کو نہیں۔ سنیا قرآن پاک وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو اسماء سکھا دیتے نا، اے گنڈے نے، اے مرچاں نے، اے چیزاں دے نام سن۔ اور فرشتیاں نو کی بتاؤ نہ کرے کدی گنڈے کھادے سن، وہ دے کھان پینے کا سسٹم ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا دسو اے کی ہن آپ جائیے نا ادھر جڑا مری وغیرہ تو اگے چلے جو شمالی علاقہ جات تو اتنے کئی درخت نے وہ پتہ نہیں لگتا سانو، یا کوئی کراچیوں بندہ اتنے آ جائے تو کئی یہ نہیں پتا ہوتا کپاہ ہے تو سانو پتا ہے، جنوں علم ہے انہوں پتا ہے، جنوں نہیں تے ایک عام چیز ہے وہ دے بارے بھی پتا کوئی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نو اللہ نے سکھائے، کنے سکھائے بول لو اللہ نے، وَعَلَّمَ اللہ پاک نے سکھائے آدم الاسماء کلھا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو نام سکھا دیتے نے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ پاک نے فرشتیاں تے پیش کیتے، فرشتیوں اے دسو اے چیزاں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تسی اپنے دعوے اندر سچے ہو تے پھر دسو اے چیزاں دے نام کی نے؟ تے اگوں کہنے لگے یا اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ جو سکھایا ہے سانو وہی پتہ ہے، اور سانو کوئی پتہ۔ فرمایا پھر چپ رہو، جو میں کر رہا میرے ہر کام چ حکمت ہے، میں انسان بناواں، میں جن بناواں، میں پہاڑ بناواں، میں دریا بناواں، تسی چپ کر کے بس ہاں ہاں کری ہونا، اگوں سوال سول کرنا۔ بولو میری حکمتاں نے، اللہ کو پوچھ سکدا؟ اللہ کو کوئی نہیں بھی مینوں غریب کیوں بنائے؟ اللہ دی مرضی۔ مینوں امیر کیوں بنائے؟ اللہ دی مرضی۔ فلانے نو ایک اکھ کیوں دیتی؟ اللہ دی مرضی۔ فلانے نو ایک لت کیوں دیتی؟ اللہ دی مرضی۔ اللہ جو چاہے بنائے، او دے کولوں کوئی پوچھ سکدا؟
انہیں کیا صبر کرنا ہے، امیر ہے غریب ہے، اپنے حالات کے مطابق میرا شکر گزار رہنا ہے. اگر میں تیری اکھاں کھول لواں تے تو اس دے صبر کرنا ہے، میں بدلے اندر جنت عطا کراں گا. اس ازمائشاں نے میری میں جویں چاہواں بندیاں دی ازمائشاں کراں. اگے سننا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہویا ہے. اللہ فرماندے نے الرحمن علم القرآن، ایتھے بھی علم، الرحمن الرحمن. اللہ فرماندے نے او رحمان ہے کون؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان، انسان نو پیدا کیتا. پھر فرمایا علمہ البیان، اللہ پاک نے قرآن بھی سکھایا ہے تے بولن دا طریقہ بھی سکھایا ہے. یہ سب سکھانے والا کون ہے؟ علم دی بات قرآن پاک دے ذریعے تواڈے سامنے ذکر کر رہے ہیں. اور ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جنہاں کول علم ہے تے ایمان ہے، قیامت نو کہن گے لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث ھذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. اور کہن گے لوگو اے ویکھو تسی آئے ہو قیامت دی اندر آ گئے ہو، کتنا کو ٹائم تانوں ملیا ہے. اے علم والے تے ایمان والے چیز نو جان دے کہ دنیا عارضی اے، دنیا مختصر، اے دی کوئی حیثیت نہیں. اگے اللہ پاک دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے فعلم انہ لا الہ الا اللہ. فعلم، ایتھے بھی فعلم علم دی بات قرآن پاک دی آیات پڑھ رہے ہیں. فعلم انہ لا الہ الا اللہ. اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز دا علم حاصل کر لو کہ لا الہ علم ہے لا الہ الا اللہ، جی تفسیر میں شروع اندر زیادہ ذکر کر چکے ہیں کہ تسی بت پرست نہیں، تسی قبر پرست نہیں، تسی بابے پرست نہیں، تسی ولی پرست نہیں، تسی شجر پرست نہیں، تسی حجر پرست نہیں، تسی اپنے اللہ دے سامنے جھکن والے ہو. اے قرآن کہہ رہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ. تے اللہ پاک نے تے بھی لفظ علم ہی بولے ہے. اور سنیے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. علم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو، اللہ کسے نبی نو کتاب دے وے، حکمت دے وے، نبوت دے وے تے انج نہیں ہو سکدا پھر وہ نبی کہے لوگو میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہندا اللہ دے بندے بن جاؤ. اللہ اکبر. ولکن کونوا ربانیین، اس نبی دا پیغام کے اندر ربانی بنو، مینوں سجدے نہ کرو، میرے سامنے نہ جھکو، میرے کولوں نہ مانگو، اپنے رب کولوں منگو. اللہ فرماندے نے کادے لیے سارا کچھ کہندا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب. ایک کتاب دا علم ہے، جدو کتاب دا علم آ جائے پھر شرک نہیں رہندا، کتاب دا علم آ جائے جہالت نہیں رہندی. وبما کنتم تدرسون. اور سننا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. آپ تصویر ٹائم اللہ کو دعا کریا کر اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ منو علم نافع عطا کر، عمل مقبول عطا کر، تے رزق پاکیزہ عطا فرما. یہ دعاواں ہو رہی ہیں. اور قرآن پاک دا مقام اگر سنیا جائے اللہ فرماتے نے جہاد ہے، جہاد کتنا اہم فریضہ ہے جڑا اس ٹائم امت مسلمان نے چھوڑے ہے کہ جوتے کھا رہے نے اور جناب ہر جگہ تے ذلیل ہو رہے نے. جہاد نو چھوڑے ہے اور جہاد کرنا کنے ہے؟ حکمرانہ نے. عوام نے پیچھے لگنا ہے، اے نہیں کہ عوام آگے تو حکمران پیچھے. اے جہاد نہیں، جہاد حاکم آگے، طاقت آگے، ٹینک آگے، میزائل بڑا کچھ بنایا ہے، یہ سارا کچھ اگے. اے نہیں کہ اگے ٹینک نے تو تسی کو اسی چوری چوری جانا ہے دو تین بندے نے. اے نہیں، یہ حکمت ہی نہیں جہاد دی. جہاد دی حکمت ہی ہے کہ پوری اللہ فرماتے ہیں صفن کانہم بنیان مرصوص، انج جاؤ کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ.
اگلے بھی پتہ لگے کہ کوئی آیا ہے. اے اللہ پاک نے سورہ توبہ اور انفال اندر بڑی اس کی حکمت بیان فرمائی ہے. آئیے میں جڑی بات کرنا چاہنا، آج بھی پوری قوم اس بات کا اعلان کر دیے حکمران نکلن فلسطین لے کشمیر لے عوام نال ہے یا نہیں؟ بولو. تے تسی کو بھی تسی جاؤ، اسی اتنے بیٹھے ہیں تے تہاڈا کام ہے، حکمران تسی ہو، رب نے پوچھنا تہاڈے کولوں ہے. اسی ہر بندے دی ایک حیثیت ہے نا، ہر بندے دی ایک کیفیت ہے نا، او دے کولوں اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا کسے کول اقتدار ہے، جتنا کسے کول میرے بھائیو طاقت ہے. اسی تے تیار ہاں، نکلو جدھر چاہتے ہو، ظلم دے خلاف قوم تیار ہے، لیکن آگے لگیے. جے تے مزے لے رہے ہو، جے تے اقتدار لوٹ رہے ہو تے اللہ دے احکامات بھی مانی آگے نکلیے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 27 جنگاں چ اگے اگے، سبحان اللہ، سب تو مشکل وقت سب تو اگے اگے. آئیے میں ایک واقعہ سناواں پتہ لگے کہ انج ہوندا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے انج اپنے ساتھیوں تیار کیتا. ایک دن رات کے ٹائم بڑی خوفناک آواز آئی مدینہ پاک وچ. میرے آقا علیہ السلام نے گھوڑا لیا ہے تے آپ لے کے کلے ہی نکل گئے. کہو سبحان اللہ. کلے ہی نکل گئے. آپ نے نا آسے پاسے سارا چکر کٹیا تے شاید کوئی بھی نظر نہ آئی. پچھوں صحابہ کرام نے بھی جو آواز سنی سی نا تے انہاں بھی اپنے گھوڑے کٹے بھی آواز آئی کدی کو حملہ ہو گیا کی ہو گیا. ویکھیا تے امام الانبیاء اس طرح تشریف لے آ رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں نو ویکھیا. آپ فرماندے نے جاؤ جا کے آرام نال سو جاؤ، میں سارے پاسے ہی چکر لا آیا. انج جہاد ہوندا ہے، انج پھر لوگ جانا قربان کردے نے. اے جے طریقہ کار کہ ایک قائد ایک کمانڈر جنگ بدر پڑھیے، احد پڑھیے، حنین پڑھیے، خیبر پڑھیے اور پڑھیے جتنے جنگ نے احزاب پڑھیے، پتہ چل جائے جتھے سب تو مشکل ویلا آیا نا صحابہ زور لا رہے نے. آقا جی پتھر نہیں ٹوٹدا، فرمایا سائڈ تے ہو جاؤ. آپ نے خندق اندر انج کر کے کدال ماری ہے، اللہ نے پتھر نو ریزہ ریزہ کر چھڑیا. نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے. اور اس طرح یہ ہے اصل حکمت. توجہ کرنا، غور کرنا. آئیے میں جس بات کا ذکر کرنا چاہنا ہوں، میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہ رہے. اتنا اہم فریضہ ہے لیکن اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. سارے مومناں نو جہاد تے نہیں جانا چاہیے. سارے نو بولو بعض اندر فرض عین ہے. میں اللہ فرماتے نے سارے جانا، بولو سارے نہیں جانا. کی کرنا ہے؟ اللہ فرماتے نے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ. کچھ جان تے کچھ پیچھے رہن. کچھ جان قرآن پاک ہے، میں آیت نمبر 10 سورہ توبہ 122 نمبر آیت کریمہ. اللہ فرماتے نے کچھ چلے جان کچھ رہ جان. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. جڑے پیچھے رہن وہ اللہ دا دین سکھن. کی سکھن؟ وہ اللہ دا دین سکھن. جویں جہاد دا حکم ایک کوئی آیت ہے، ایک چ فرمایا کچھ چلے جاؤ کچھ رہ جاؤ. جنہ رہنا ہے وہ دین سکھن، ترجمہ پڑھن، حدیثہ پڑھن اور اللہ دے دین دی فقاہت جناب اس نو اختیار کرن. اللہ فرماندے نے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تے جدوں وہ واپس آن جہاد کر کے آن والے انہاں نو اللہ دا دین سکھان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک دا قرآن ذکر کر رہا ہے اور جے جہاد فرض ہے ایویں اللہ کا دین سکھنا بھی. ایتھے اللہ نے دو گروہ بنائے. ایک آیت اندر کچھ جاؤ کچھ دین سیکھو. ہن اسی ویکھیے اسی کہڑے کھاتے چلو اے تے کم اسی کر سکنے ہاں نا. اپنے گھر دے وچوں کوئی بچہ پڑھا سکنے ہاں نا. اور خاص کر اے توجہ میرے کرے ذرا اپنا ایک ایک بچہ مدارس واسطے وقف کرو. ماشاءاللہ دیکھو نا جڑے بچے دین پڑھ رہے ہیں. اسی پتہ نہیں کیوں ایڈے ڈسہارٹ ہو جانے جی مولوی بن جائے گا تے کی کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، تراویح پڑھائے گا، جمعہ پڑھائے گا، نمازاں پڑھائے گا، اور کی کرے گا؟ وہ مولوی بن جائے گا تے کھائے گا کتھوں؟ کماؤندے تسی جے، کھواؤندا سانو اے رب. ایمان نال دسو پہلو اسی کہنے ہاں او یار مولوی بنا لیا نا تے بھکھا مر جائے گا. کی ہو جائے گا؟ وہ بولو وہ بھکھا مر جائے گا. مولویوں نو لبنا کچھ نہیں. تے جے مولوی کو دو چار بیٹھے روٹی کھا رہے ہون تے مولوی کھاندے بہت. اونج بھکھا مر جائے گا تو مولوی کھان اللہ پناہ انہاں تو یہ کھاندے بہت. وہ کسی ایک گل تے کھلو جاؤ.
اونجاں دے بھوکا مر جائے گا، اونجاں دے کھاندے بہت. اگلی گل ٹھیک ہے، ویسے کھانا تھوڑا ہی چاہیے، لیکن یہ گل صحیح ہے، اللہ ہوں کھواؤندا ہی اینا ہے، اللہ دی ذات بھیج دی ہے نا، اللہ دے دین دا کام کرو رب کھوائی جاتا ہے. کوئی بندہ بھوکا مر سکدا ہے؟ ذہن بناؤ انشاءاللہ ایک بچہ عالم بنانا ہے، باوجود اس کے فتنے نے مسائل نے بندہ ڈسہارٹ ہوندا ہے کی ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ دے دین نال کوئی چیز نہیں رلدی. تیرا ڈاکٹر، تیرا انجینئر، تیرا سائنسدان نیچے بیٹھا ہوندا ہے، جڑا تو اللہ دے دین دا مبلغ بنایا ہے، مسلے تے کھڑا ہے، ممبر تے کھڑا ہے، رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا بنا اس نو وزیر اعظم بھی نیچے بیٹھا ہوئے گا. اور جو مسلے تے کھڑا ہے وہ دین دا عالم ہے، جو جناب سجدے اندر پیا ہے تے کسے صدر دی جرت نہیں کہ انہی دیر سر چکے جب تک وہ بچہ اپنا سر نہ اٹھائے، جب تک وہ رکوع نہ اٹھے. کسے وزیر اعظم دی جرت نہیں ہے کہ اوپر اٹھے اور حدیث پا کے جب تک وہ لمبا سجدہ کر رہا کرو، رکوع کر رہا کرو. اگر کوئی سجدے تو پہلے اٹھے گا، حدیث ہے اللہ فرماندے نے میں پچھلا پاویں صدر ہے، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، میں دا سر گدے دا بنا دیاں گا. کیوں؟ میں اللہ نے اس بندے نو دین دی وجہ تو احترام ہی انہاں دیتا ہے، جب تک وہ سر نہیں اٹھائے گا تسی سر اٹھا سکتے. یہ اللہ دا دین ہے، یہ اللہ دی رحمت، اللہ دا فضل ہے. پڑھاؤ گے بچے انشاءاللہ. مدرسے اندر داخلے شروع ہو گئے، کل تو نویں داخلے، نواں سال اسٹارٹ ہے. اور خاص کر جڑے امیر لوگ ہو تانوں کادی کمی ہے یار، وہ تسی کا تو ڈرتے جے، تسی تے کولوں پیسے دے کے بھی جمعے ان کو تنخواہ نہیں لینی. دیکھو نا ساڈے ماسٹر دستار صاحب نے حفظہ اللہ 341 چک والے، وہ اتنے پہلے جمعہ پڑھتے وہ اتنے بیٹھے ہوندے سے. وہ پھر شیخ شفقت صاحب کو انہوں پڑھنا شروع کرتا، علم حاصل کیتا نا. چلو حالانکہ ماسٹر سن ادھروں بھی ٹائم ہوں ماشاءاللہ کئی سالاں تو فتح پور دی مرکزی مسجد خطیب نے. اور اللہ دا فضل یہ ہے کہ تنخواہ نہیں لیندے، آندے نے تنخواہ میری اپنی بڑی ہے. ساڈے جی دو ہی نے ماشاءاللہ، اولاد نہیں، ویسے باقی بھتیجے بھتوجے ہے نے، اللہ نے دیتا ہے الحمدللہ. دعا کرو اللہ نو نیک اولاد عطا فرما. اچھی کہہ چھڑو اللہ جے تو زکریا علیہ السلام نو دے سکدا ہے تے ماسٹر صاحب نو بھی عطا فرما دے. تیرے اگے کیڑا مشکل ہے. اللہ رب ذوالجلال سارے بے اولاداں نو اولاد نصیب فرمائے. لیکن ہن جاؤ الحمدللہ او بھی مرکز امام بخاری دا فیض ہے، شیخ شفقت صاحب دی رہنمائی الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال مرکزی مسجد اندر جمعہ پڑھا رہے نے. جڑی آندے نے عزت میرے اللہ نے اوتھے عطا فرمائی ہے نا، آج تک نہیں سی مینوں محسوس ہوئی. یہ حضرت دین دیاں برکتاں نے. بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ جڑے بندے امیر نے وہ اپنے بچوں نو پڑھاؤ، وہ تے فیس دے کے بھی پڑھا سکتے نے. اور ہن تے تواڈے اپنے علاقے اندر ماشاءاللہ ادارے موجود نے. مرکز امام بخاری جاؤ نا 137 جگ پٹھان ہوٹل کاری جناب ساڈے اوتھے تانوں خطیب ملے گا. مرکز امام بخاری دا پاگل اٹے شیخ تنویر صاحب، مرکز امام بخاری. اس طرح جمال چھپری چلے جاؤ مرکز امام بخاری قاری صاحب. ادھر سرائے مہاجر صدیق صاحب مرکز امام بخاری. بتی چل جاؤ مرکز امام بخاری. شیخ شفقت صاحب فتح پور مرکز امام بخاری. قاری طلحہ نجم صاحب مرکز امام بخاری. اللہ دے فضل و کرم نال مسجد حسن بن علی عثمان حیدر صاحب مرکز امام بخاری. میاں احمد منظور صاحب سمانا والے مسجد ابراہیم مرکز امام بخاری. میں نام نہیں لے سکتا. فیصل آباد دی مساجد دے اندر مولانا عتیق اللہ نعیم صاحب سمندری دے اندر. اس طرح جناب 521 چک دے اندر مرکز امام بخاری. نام نہیں کر سکتے. جائیے اے پورے علاقے اندر روشنی پھیلی. اللہ دا فضل تے اللہ دا کرم. اس ٹائم سارے ممبراں تے کھڑے اللہ دا قرآن پڑھا رہے، حدیث سنا رہے، اس ٹائم جمعے پڑھا رہے. جتنے دا میں نام لے رہے اس تو علاوہ بھی رضوان قمر مولانا وقار 520 اندر 26 اندر. جائیے پورے علاقے اندر. یہ کیا ہے آج تو 6 سال پہلے یہ الف با تا صحیح نہیں پڑھ سکتے سن. آج ایک خطیب نے سامنے دادا بیٹھا ہے، باپ بیٹھا ہے، چاچے مامے سارے پڑھے لکھے بیٹھے نیچے بیٹھے نے. اللہ نے منبر تے کھڑا کیتا ہے، اللہ نے مصلی تے کھڑا کیتا ہے، اللہ نے عزت احترام عطا کیتا ہے. اس دی وجہ کیا ہے کہ اللہ دا دین سینے اندر بٹھایا ہے، اللہ دے دین نو اپنے سینے اندر لے آندا ہے. دعا کرو اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے. آؤ اپنے بچوں نو پڑھاؤ اور ذہین بچوں نو لے آؤ. اے نہیں اے ذہین ہے جی ہے تے لازمی ایم بی بی ایس بنے گا. کیوں اے ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں بن سکتا؟ وہ ایم بی بی ایس تو بعد بھی آئیے پوری دنیا دے ڈاکٹر ایک پاسے، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک پاسے. اللہ نے جو انہوں عزت دیتی ہے دنیا دے اور کسی علم والے کو ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی نو دیکھئے جو جناب پوری دنیا
دنیا دے اندر اس نے اللہ دے دین دا پریرا لہرا کے رکھ دیتا ہے. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نو دیکھیے جنہوں نے ایک دن بھی کھانا مدرسے چو نہیں سی کھاتا. انہوں نے والد کا بیان سی کہ گجرا والے پڑھتے سن لاہور تو کھانا روزانہ ڈرائیور دے کے ہوتا سی گڈی تھی, اللہ نے دیتا سی, انج بھی انہوں نے پڑھایا ہے. آج انہوں نے 37-38 سال ہو گئے نے, شہید ہویا بھی چند سال دی انہوں دی محنت انج لگتا ہے کوئی صدی گزار کے گیا انسان. اگر اس طرح دے لوگ تسی بھی پڑھاؤ گے جو ذہین ترین نے, جو ماشاءاللہ بڑے لائق تے فائق نے, وہ 50 سالان دا 2 سالہ چ کام کرنگے. حضرات آئیے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بچہ پڑھن واسطے جاندہ ہے وہ دے واسطے اسمانہ والے بھی دعا کر دینے, زمینہ والے بھی دعا کر دینے. اور اگلی گال سنو, فرمایا کیڑیاں بھی دعا کر دیا نے تے پانی اچھ مچھلیاں بھی دعا کر دیا نے. اللہ دی قسم حدیث باغ جے دسو کسے ہور لی نہیں ہے دعا ہوندیاں نے. فرمایا بچہ گھروں نکلیا علی باتا ہے انہوں پہلی دفعہ آؤندہ نہیں, پڑھا کے کئی دن لگے ایک تختی تے, پھر ایک نورانی قیدے تے, پھر ایک قاری بنیا. اور اس دفعہ اس مسجد اندر بھی میرا ایک ٹارگٹ سی, قاری عثمان صاحب نے پورا قرآن سنایا, اللہ مزید برکت عطا فرمائے. اور بھی ماشاءاللہ 22 بچیاں نے ساڈیاں نے قرآن پاک سنایا, کچھ نے 15 پارے سنائے. جنی انہوں نے منظر سی میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ دے دین دا نور ہے جو آگے پھیل رہا ہے. دعائے کرو اللہ رب ذوالجلال سانو دین نال محبت نصیب فرمائے. تو اپنے بچیاں نو ذہین نو لے آؤ, اے پورا ہفتہ داخلہ جاری رہے گا. اپنے بچیاں نو پڑھاؤ اور پورے مشن نہ پڑھاؤ کہ انہوں میں انشاءاللہ اللہ دے دین دا عظیم مبلغ بنانا ہے, میں اس نے انشاءاللہ خطیب بنانا ہے, اور میں بے لوس بنانا ہے. میں اللہ نے مال دنیا دا بڑا دے چھڑے ہے, میں اس نے اللہ دے دین تے وقف کرنا ہے. تنخواہ لینا جائز ہے, لے سکتا ہے, لیکن اگر نہ لوے وہ دی مرضی ہے, وہ دی مرضی ہے کہ میرے کو بڑا ہے اور زیادہ اجر ہے اور زیادہ ثواب ہے. آئیے اس پاسے اپنے آپ کو لگائیے تاکہ فتنے دا مقابلہ کیتا جا سکے. اس وقت فتنے بہت زیادہ نے, اگر علم دین دا کارج نہ ہویا نا اگلیاں نسلیں برباد ہو جان گی. جس طرح یونیورسٹیاں اندر اور جس طرح سوشل میڈیا تے ایسے ایسے بھیڑیے اور ایسے ایسے درندے بیٹھے نے, انہاں دی داڑیاں تو بندہ نہیں پہچان سکتا, انہاں دی پگاں تو نہیں پہچان سکتا, صرف ایک عالم پہچانتا ہے اور ایک نقطے تو پہچان جاندا ہے کہ رافضی ہے, یہ کون ہے, صحابہ دا دشمن ہے, یہ کون ہے, اہل بیت دا دشمن ہے, یہ کون ہے, یہ دین دا دشمن ہے, اور ایک کڑکی لا کے بیٹھا ہے, لوگوں دے عقیدے برباد کرنے بیٹھا ہے, منہج برباد کرنے بیٹھا ہے. اگر بچنا چاہتے ہو انشاءاللہ اللہ دے دین واسطے بچے وقف کرو فی سبیل اللہ. پڑھاؤ گے انشاءاللہ, وہ ذہن بڑھاؤ گے انشاءاللہ, بڑھاؤ ذہن اپنا اور پڑھاؤ انہوں اور محنت کرو. 5 سال ایویں لنگ جاندے نے یار, 6 سال کوئی عرصہ نہیں. اب بچے خود کہہ رہے سن اسی کل لے آئے ہیں تے اج اسی فارغ ہو کے بھی جا رہے ہیں, سانو محسوس ہی نہیں ہویا. اتنی ٹائم جلدی نال گزر رہے ہیں. اس واسطے میرے بھائیوں بہت اہم ہے, اللہ دا دین اللہ دا فضل ہے, اللہ دا دین اللہ دا کرم ہے, اللہ دے دین دا علم اللہ دی رحمت ہے, اور اللہ عزت عطا کردا ہے. فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اور لوگوں یہ دسو جانن والے تے نہ جانن والے برابر نے؟ فرمایا جدو برابر نہیں تو پھر آؤ عظمت وال, آؤ شان وال, آؤ مقام وال. اللہ پاک سنو سارے انو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.